بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے قصے میں انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچاؤں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ آج میرا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ پر آیا ہے، 42 ٹائم آیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ نیکی کرے اس کا بدلہ ہم کسی اور کو دیں، لیکن جو بندہ نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی بھی نیک عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے ہی سامنے آئے گا، کسی اور کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کے اوپر سہارا نہیں لینا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ یہ حضرت نوح السلام کے قصے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بار بار فرمایا ہے کہ اس کی اولاد کو کتنا اللہ تعالیٰ کا عذاب سہنا پڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ دنیا میں خوب بڑی آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے، جس نے اسے پیدا کیا اور جوان کو پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھی نکال دیا گیا تھا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بت بنانے لگ گئے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے تھے اور پھر اسی سے مانگتے تھے۔ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ تو کر نہیں سکتے، ہمارے لیے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو کبھی یہ گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح السلام کو حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے اور اپنے کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ ہمیں آواز نہ آئے، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اسی کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کرے گا، ان میں نہریں پیدا کرے گا، تمہارے مال دولت دے گا اور بیٹے بھی دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ تم خدا پہ یقین تو رکھو، اسی نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اس مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریبوں نے مانا ہے، ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں نے ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں بھی ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرنا، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا نا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کو
سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گیا ان کو بھی سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گیا ان کو سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سب کو سوار ہونے والوں سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اسی کے اوپر ٹھہرنا، اسی کے ہاتھ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی پر سوار ہو جائیں۔ کشتی پہ سب سوار ہو گئے، کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ تو اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اس کے والد صاحب نے اس کی بہت منت کی کہ آپ مسلمان ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے اپنے والد صاحب کی بات نہ مانی اور پہاڑ پہ چڑھ گیا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں، یہاں پہ مجھے پانی کچھ نہیں کہے گا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کہا جو تیرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے بھی ان کو معاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تجھ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ جو کشتی پہ سوار ہوگا، جو میرے پہ ایمان لائے گا، جو مسلمان ہوگا، اس کو میں عذاب سے بچا لوں گا۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تھی تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ غرق ہو کے مرا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، اور اسی طرح سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی اپنے جگہ پہ اتری۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بچے آباد ہوئے۔ یعنی کہ جو کشتی میں جو سوار ہوئے تھے مسلمان، اسی سے اللہ تعالیٰ نے نئی دنیا بسائی، آہستہ آہستہ ان کے بچے آباد ہوئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، زمانہ گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، تو یہ لوگ خدا و تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹوں کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بھی عذاب سے بچا نہیں سکے تھے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو والدین کا، ہمارے بزرگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، ہمیں ان پہ سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ ہمیں خود نیک کمال کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود تو نیک انسان تھے لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس لیے کہتے ہیں کہ نیک اعمال کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو تربیت دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہمیں پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا وہی ہے۔ ایک دفعہ اس کی طرف لوٹ کے تو جاؤ، اس سے مانگ کے تو دیکھو، وہ آپ کو دنیا میں اتنا نوازے گا، اتنا نوازے، دنیا اور آخرت دونوں میں نوازے گا، پر ہم لوگ ان کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ مانگتے بھی رہیں گے زبان پہ، جب تک دل میں یقین نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سب لوگوں کو دی تھی، لیکن کوئی اس پر ایمان لایا، جو اس پر ایمان لایا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن ان کا اپنے گھر کا، ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا، جو وہ دوسرے کفار کے ساتھ غرق ہو کے مر گیا۔ اس لیے آپ دل سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، آپ ایک دفعہ اس کی طرف لوٹ کے تو جائیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اتنا نوازے گا، دل کے ساتھ اس سے مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے بچوں کو یہ سب سنائیں، ان کو بتائیں کہ آپ خود جو نیک عمل کرو گے اس کا صلہ آپ کو ملے گا، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا صلہ صرف ہم کو ملے گا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا صلہ ہم کو ملے گا، اس کا صلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سے ان کو یہ سنائیں کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ وہ ایک پیغمبر تھے، وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، کتنے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے بچے کو نہیں بچا سکے۔ اس لیے اب آپ کوشش کریں، اپنے بچوں کو تربیت صحیح دیں کہ اپنے بچوں کو بولیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، گناہوں کی دلدل سے نکلیں، گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کریں۔ آپ پلیز اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اگلے جان جا کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں۔ پلیز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لنک کو شیئر کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو آگے تک پہنچے۔
جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔